بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو حصوں میں نے اس سوال کا جواب دیا کہ مولا علی کیوں خاموش رہے۔ آج اس تیسرے حصے میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اگر ہم حالات کا جائزہ لیں، قرآن جلائے جا رہے تھے، دیگر بہت سارے واقعات پیش آ رہے تھے، منافقوں نے سر اٹھایا ہوا تھا، ایسے موقع پر بہتر یہی تھا۔ یہاں پر ایک مثال دی جاتی ہے، اور وہ مثال کیا ہے؟ مولا علی جو فاتح خیبر و خندق ہیں، جنہوں نے اپنے ابن عبدود کو قتل کیا ہے، جنہوں نے مرہب کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، جن کا نام سن کر کے لوگ کانپ جایا کرتے تھے، کیا ان کے لیے یہ مشکل بات تھی؟ نہیں، وہ جب چاہتے ذوالفقار لے کر کے باہر نکل سکتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں خون کے دھارے بہا دیتے، لیکن نہیں، امیر المومنین نے انصاف سکھایا ہے، صلح سکھایا ہے، اخلاق سکھایا ہے، ادب اور تہذیب سکھایا ہے۔ اپنا حق پامال ہو جائے مگر خون ریزی نہ ہونے پائے۔ امیر المومنین سے بڑا ٹیررزم کا مخالف کون ہوگا؟ آتنکواد کا مخالف کون ہوگا؟ علی سے بڑا علمدار صلح کون ہوگا اس دنیا میں؟ بہت آسان تھا ان کے لیے، لیکن نہیں، اس کی ایک مثال دی جاتی ہے، اور اس کا فیصلہ بھی مولا علی نے ہی کیا تھا۔ اگر ہمارے ناظرین نے اس چیز کو سنا ہے تو، کہ مسجد کوفہ میں 2 عورتیں آتی ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے، دونوں آپس میں بحث کر رہی ہیں، جھگڑا کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہے میرا بچہ ہے، وہ کہہ رہی ہے میرا بچہ ہے۔ اس زمانے میں کس اعتبار سے فیصلہ کیا جائے؟ ڈی این اے ٹیسٹ کا کوئی سسٹم نہیں تھا، قیافہ شناس موجود نہیں ہے، کیسے فیصلہ کیا جائے کہ یہ کس خاتون کا بچہ ہے؟ مولا نے کیا حکم دیا؟ قمبر، اس بچے کو 2 ٹکڑوں میں کر دو اور آدھا آدھا دے دو۔ جو اصلی ماں تھی وہ تڑپ اٹھی، جو نقلی تھی دعویٰ کیا تھا وہ خاموش بیٹھی رہ گئی۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ اس لیے اس نے انکار کر دیا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، دے دیجئے، اسی کو دے دیجئے، اسی کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصلی ماں اس کے سینے میں مامتا تھی۔ اس نے یہ سوچا کہ میں انکار کر دوں گی، اگر اپنے اس بچے کے ہونے کا، اپنی ماں ہونے کا انکار کر دوں گی تو یہ بچہ زندہ رہے، کسی کے پاس رہے، سلامت رہے۔ لیکن جو نقلی تھی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ یہ زندہ رہے یا مر جائے، مجھے آدھا حصہ چاہیے۔ امیر المؤمنین اگر چاہتے تو تلوار لے کر کے نکل پڑتے، خون کے دھارے بہ جاتے، لیکن مولا یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ شریعت، یہ دین، یہ ناموس شریعت، یہ حیات، یہ ہستی، یہ ولایت، یہ رسالت کی کشتی، یہ نبوت اور امامت کی وہ مشقتیں، وہ کلمت اللہ ہی العلیہ، یہ آبرو، یہ قرآن، مولا کیا چاہتے تھے؟ یہ زندہ رہے، کسی کے پاس رہے۔ اور اگر آج مساجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو یہ امیر المؤمنین کی اسی خاموشی کا نتیجہ ہے۔ بٹنے نہیں دیا، ٹکڑے نہیں ہونے دیا، گردن نہیں کٹنے دیا ہے، 20 سے 2 حصے میں نہیں ہونے دیا ہے۔ اگر آج بھی کوئی اس دین کو 2 حصوں میں بانٹنا چاہتا ہے تو پھر وہ دیندار نہیں ہے۔ مولا علی کی نظر میں، رسول کی نظر میں، حالات اگر کسی نے نہیں پڑھے تو وہ اس سوال کا جواب نہیں سمجھ پائے گا۔ یہ میں بتاتا ہوں، یہی وہ وجوہات تھیں کہ مولا خاموش رہے۔ کیوں؟ تاکہ دین زندہ رہ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔